اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حمیرہ بیگم، معاون معلمہ، گورنمنٹ اردو ہائر پرائمری اسکول شمشیر نگر تعلقہ ضلع بیدر، جماعت ہشتم، مضمون سماجی سائنس، سبق تہذیب کا دوسرا نشست شروع کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں یعنی ہم تہذیب سبق کے پہلے نشست میں تہذیب کا مفہوم، معنی، خصوصیت وغیرہ کے بارے میں جانا۔ بچوں، آج ہم جانیں گے تہذیب کی اہمیت، جس کے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ تہذیب معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ تہذیب میں زبان کی اہمیت، تہذیب حالات کی وضاحت کرتی ہے، تہذیب اقدار کی وضاحت کرتی ہے۔ تہذیب طرز عمل کے نمونوں کی وضاحت کرتی ہے۔ دوسرا اہم نکات ہم دیکھیں گے، تہذیب اور سماج میں تعلق۔ تہذیب اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تہذیب اور سماج ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ تہذیب، رسوم و رواج، تنوع، اختلاف کی اہمیت۔ اعادہ۔ بچوں، پچھلے سبق تہذیب میں ہم نے چند تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے، اس کے بارے میں آج ہم چند سوالات کے ذریعے اپنا اعادہ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے بچوں، تہذیب کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بچوں تہذیب کیا ہے؟ بتائیے۔ ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تہذیب کیا ہے؟ انسان زندگی گزارنے کے لیے چند مخصوص طور طریقوں کو اور رسم و رواج کو اپناتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تہذیب۔ ویری گڈ۔ بچوں بتائیے، لفظ تہذیب کون سی زبان سے لیا گیا ہے؟ سوچئے۔ شاباش، لفظ تہذیب لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، کلچر کے معنی کیا ہیں؟ بتائیے بچوں، کلچر کے معنی کیا ہیں؟ شاباش، کلچر کے معنی نشو و نما یا پرورش کے ہیں۔ ویری گڈ، بہت عمدہ۔ سوال نمبر 4، مالینوسکی ماہر سماجیت کے مطابق تہذیب کی تعریف بتائیے۔ مالینوسکی نے تہذیب کی تعریف کس طرح بیان کی ہے بچوں؟ ویری گڈ، مالینوسکی کے مطابق انسان نے اپنی زندگی کے مقاصد کی تشکیل کی خاطر جو آلہ تخلیق کیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تہذیب۔ سوال نمبر 5، بچوں تہذیب کے کتنے اقسام ہیں؟ تہذیب کے 2 اقسام ہیں۔ کون کون سے؟ مادی تہذیب اور غیر مادی تہذیب۔ سوال نمبر 6، تہذیب کے کوئی 2 خصوصیات بتائیے۔ تہذیب کی کوئی 2 خاصیت بتائیے بچوں، سوچئے۔ ویری گڈ، تہذیب سماج سے جڑی ہوتی ہے۔ تہذیب ایک اکتسابی عمل ہے، یعنی تہذیب ہم دن بدن آنے والی زندگی میں ہم تہذیب کو سیکھتے رہتے ہیں۔ شاباش۔ تو بچوں، تہذیب کی اہمیت کے بارے میں ہم جانیں گے، جس کا سب سے پہلے اہم نکات یہ ہے کہ تہذیب معلومات کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں گے۔ تہذیب انسانی بقا کے لیے ضروری معلومات فراہم کرتی ہے۔ حیوانات اپنی وجدانی کیفیت کے ذریعے قدرتی ماحول سے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ انسانوں کو اپنی بقا کے لیے اپنی حاصل کردہ معلومات کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ زبان تہذیب کی حصہ ہوتی ہے اور موجودہ نسل آنے والی نسلوں کی رہنمائی زبان کو اعلیٰ کار بنا کر کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تہذیب میں زبان کی اہمیت۔
تہذیب زبان کا حصہ ہوتی ہے اور موجودہ نسل آنے والی نسلوں کی رہنمائی زبان کو اعلی کار بنا کر کرتے ہیں۔ حال اور مستقبل کی معلومات کہاوتوں، نقش و نگاری، لوک گیت اور تحاریر کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ریسپیکٹ یور ایلڈرس، ہمیں اپنی بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ جملہ ہم نے اپنے تہذیب میں زبان کی اہمیت۔ اگلی نسل میں زبان تحریری شکل میں منتقل ہوتے ہیں۔ ان ہدایات کی بنیاد پر مستقبل کی نسلیں اپنی تہذیب کو شکل دے کر مستقبل کی طرف بڑھتی ہیں۔ لہٰذا تہذیب صرف روایات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ معلومات کا خزانہ ہے جو سماجی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے بچوں، اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اس سرگرمی کو مکمل کرتے ہیں، جیسا کہ موضوع الفاظ سے جملوں کو مکمل کیجیے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اچھا بچوں، موجودہ نسل آنے والی نسلوں کی رہنمائی ڈیش کو اعلی کار بنا کر کرتی ہے۔ کس کو بچوں؟ زبان کو۔ ویری گڈ۔ تہذیب صرف روایات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ ڈیش کا خزانہ ہے۔ کس کا خزانہ ہے بچوں؟ بولیے۔ شاباش، یہ معلومات کا خزانہ ہے۔ تہذیب صرف روایات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ معلومات کا خزانہ ہے۔ سماجی نشو و نما کے لیے ڈیش بہت ضروری ہے۔ سماجی نشو و نما کے لیے کیا ضروری ہے بچے بتائیے؟ ویری گڈ، تہذیب بہت ضروری ہے۔ دیکھیں گے، تہذیب حالات کی وضاحت کرتی ہے۔ کیسے؟ تہذیب ہمیں کسی زمانے کے مخصوص سماجی حالات کا جائزہ دلاتی ہے۔ انسانی سماج نے مخصوص حالات میں کس طرح نشو و نما حاصل کی، اس کا پتہ تہذیب کے مطالعے سے لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ باگل کوٹ، آئیہولے اور بادامی کے غار اور فن تعمیر اس دور کے انسانی سماج کی ترقی کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر ان فن تعمیرات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تہذیب ہمیں کسی زمانے کے مخصوص سماجی حالات کا جائزہ دلاتی ہے، جیسے یہاں پر ہم باگل کوٹ، آئیہولے اور بادامی کے غار اور فن تعمیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں دیکھنے سے ہمیں اس زمانے کے سماجی حالات کا پتہ آسانی سے لگ جاتا ہے۔ تہذیب اقدار کی وضاحت کرتی ہے۔ دیکھیں گے، خطرے وہ اعلی کار ہیں جو کسی مخصوص سماج کے رویے، طرز عمل اور خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارا دستور العمل مساوات کا مطالبہ کر کے اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ہمارا دستور العمل کیا ہے؟ مساوات کا مطالبہ کر کے اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ ذات، مذہب اور زبان کی بنیاد پر بھید بھاؤ کے بغیر عوام کی زندگی کی توقع رکھتا ہے۔ تہذیب اقدار کی وضاحت کرتی ہے۔ بچوں، تہذیب اقدار کی وضاحت کرتی ہے۔ دیکھیں، اقدار کی مرکوزیت خیالات کو جنم دیتی ہے اور خیالات رویے کی تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے، اقدار کی مرکوزیت خیالات کو جنم دیتی ہے اور خیالات رویے کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارے کردار کا، ہمارے عمل، ہمارے کردار سے ہماری شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں، ہم نے جس ماحول میں نشو و نما پائی ہے یہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ ہمارے رویے سے۔ تو خیالات کیا ہے؟ رویے کی تعمیر کرتے ہیں۔ لہٰذا تہذیب میں انسانی روابط کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تہذیب میں انسانی روابط کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ رشتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہے۔
تہذیب طرز عمل کے نمونوں معیارات کی وضاحت کرتی ہے۔ تہذیب انسانی سماج کو مقاصد اور ان معیارات کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کرتی ہے۔ تہذیب ان رویوں کا تعین کرتی ہے جو سماجی مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ دیکھیں بچوں، تہذیب کیا ہے؟ انسانی سماج کو مقاصد اور ان معیارات کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کرتی ہے۔ تہذیب ان رویوں کا تعین کرتی ہے، ان رویوں کی مدد کرتی ہے جو سماجی مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ سماجی مقاصد کے تکمیل کے لیے ہمیں تہذیب کیا ہے؟ اب ہمارے یہ اس عمل کی ایک مثال ہے۔ یعنی جب بچوں میں غیر ضروری منفی رویہ پایا جاتا ہے تو بچے کس سے صلاح لیتے ہیں؟ بچوں کو کون صلاح دیا کرتا ہے؟ ان کے بزرگ، ان کے اساتذہ بچوں کو کیا ہے؟ منفی رویہ اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، اب دیکھیں گے ہم اپنا جائزہ کہ ہم نے ابھی اپنا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ بچوں بتائیے، ہمارا دستور العمل مساوات کا مطالبہ کر کے اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ نمبر 2، تہذیب میں انسانی روابط کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تہذیب رویوں کا تعین نہیں کرتی۔ بچوں میں غیر ضروری اور منفی رویہ ہو تو بزرگ اور اساتذہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا دیکھتے ہیں ہمارا دستور العمل مساوات کا مطالبہ کر کے اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے بچوں؟ سوچئے۔ ہمارا دستور العمل مساوات کا مطالبہ کر کے اقدار کی حمایت کرتا ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ ویری گڈ۔ تہذیب میں انسانی روابط کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کیا آپ اس جملے سے متفق ہیں بچوں؟ سوچئے۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تہذیب میں انسانی روابط کو مضبوط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ بچوں، تیسرا جملہ ہے تہذیب رویوں کا تعین کرتی ہے۔ کیا یہ جملہ صحیح؟ تعین نہیں کرتی، کیا یہ جملے سے آپ اتفاق رکھتے ہیں بچوں؟ بولیے، سوچئے۔ تہذیب رویوں کا تعین نہیں کرتی، بولیے۔ جی نہیں، یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ تہذیب رویوں کا تعین کرتی ہے۔ نمبر 4، بچوں میں غیر ضروری اور منفی رویہ ہو تو بزرگ اور اساتذہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ کیا ہم بچوں میں جب غیر ضروری اور منفی رویہ ہو تو بزرگ اور اساتذہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، یہ جملہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تہذیب اور سماج میں تعلق۔ تہذیب انسانی سماج کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ یہ تمدن کے آغاز سے ہی انسانی سماج کا اٹوٹ حصہ ہے۔ تہذیب انسانوں کے باہمی روابط کی بنیاد ہے۔ تو دیکھیں بچوں، تہذیب اور سماج میں تعلق۔ تہذیب اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تہذیب انسانی سماج کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ یہ تمدن کے آغاز سے ہی انسانی سماج کا اٹوٹ حصہ ہے۔ تہذیب انسانوں کی باہمی روابط کی بنیاد ہے۔ تہذیب اور سماج۔ تہذیب اور سماج ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ انسانوں کی سماجی دنیا ہزاروں انسانی تعلقات رکھنے والے مختلف سماجوں کی حامل ہے۔ ہر سماج تہذیبی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ دیکھو بچوں، آپ نے اپنے اطراف دیکھا ہوگا کہ کئی سماج کا گروہ، کئی انسانی گروہ کیا ہے، اپنا اپنا طور طریقہ کیا ہے، جدا جدا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے، یہ بھی تمام کیا ہے، مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر سماج تہذیبی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ تہذیب اور سماج ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔
تہذیب اور سماج ایک سکے کے دو پہلو ہیں، یعنی جہاں سماج ہے وہاں تہذیب ہے، جہاں سماج کے بغیر تہذیب کا تصور ناممکن ہے۔ اسی طرح تہذیب انسانوں اور دوسرے جاندار میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ تہذیبی اصولوں پر چلتے ہوئے ایک سماج کی سماجی پابندیاں تشکیل پاتی ہیں۔ تہذیبی اصولوں پر چلنا ہر شہری کا، ہر انسان کا کیا ہے؟ فرض ہے۔ انسان کیا ہے؟ سماج کی اکائی ہے۔ کئی انسانوں سے ایک سماج بنتا ہے اور سماج میں کیا ہے؟ ایک تہذیب پائی جاتی ہے۔ یہ تہذیب میں کیا ہے؟ چند اصول ہوا کرتے ہیں۔ تہذیب اصولوں پر چلتے ہوئے ایک سماج کی سماجی پابندیاں تشکیل پاتی ہیں۔ تہذیب اور سماج ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ سماجی پابندیاں انسانی رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک سماج کا فرد کئی سماجی اداروں کا رکن ہوتا ہے۔ ایک سماج کا فرد کئی سماجی اداروں کا رکن ہوتا ہے۔ ہر سماجی ادارہ اپنے تہذیبی اصولوں کے ذریعے فرد کے رویوں پر پابندی عائد کرتا ہے۔ ہر سماجی ادارہ کیا ہے؟ اپنے تہذیبی اصولوں کے ذریعے فرد کے رویے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ مثلاً ہمارے گھروں میں ہم بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں؟ ان قوانین پر غیر رسمی طور پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، اس سرگرمی سے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ دیکھیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، تہذیب کے بغیر سماج اور سماج کے بغیر ڈیش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بتائیے بچوں جواب کیا آنا چاہیے یہاں پر؟ سوچیے۔ تہذیب کے بغیر سماج اور سماج کے بغیر ڈیش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیش میں کیا آنا چاہیے بچوں؟ بولیے۔ خالی جگہ میں کیا آنا چاہیے؟ مناسب الفاظ بولیے، سوچیے جب تک ہم دوسرا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ ہر سماج تہذیبی طور پر ڈیش ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، سماجی پابندیاں ڈیش کو ظاہر کرتی ہیں۔ تہذیب، ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تہذیب کے بغیر سماج اور سماج کے بغیر تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے۔ ہر سماج تہذیبی طور پر کیا ہوتا ہے بچوں؟ مختلف ہوتا ہے۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ سوال نمبر 3، سماجی پابندیاں کس کو ظاہر کرتی ہیں بچوں؟ سماجی پابندیاں بولیے۔ انسانی رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ شاباش، بہت خوب، بہت اچھا جواب۔ دیکھیے، سماجی پابندیاں کیا ہے؟ انسانی رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4، ایک سماج کا فرد کئی ڈیش کا رکن ہوتا ہے۔ کس کا رکن ہوتا ہے ایک سماج کا فرد؟ بولیے جواب۔ ایک سماج کا فرد کئی بولیے ڈیش کا رکن ہوتا ہے۔ بتائیے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ایک سماج کا فرد کئی سماجی اداروں کا رکن ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہم دیکھیں گے بچوں، تہذیب کی اہمیت میں یہ دوسرا اہم نکات جو اس طرح ہے، تہذیبی رسوم و رواج اور تنوع یعنی اختلاف کی اہمیت۔ بچوں دیکھیں، ہم ہر دن کسی نہ کسی سماجی رسم کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم چند ایسے رسوم پر بحث کریں گے جو کسی طرح انسانی سماج کی بہبودی کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، ہم ہر دن کسی نہ کسی سماجی رسم کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر چند ایسے رسوم پر بحث کریں گے جو کسی طرح انسانی سماج کی بہبودی کا سبب بنتے ہیں۔
جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایک ہے میلہ اور دوسرا ہے سرکس۔ سب سے پہلے ہم میلہ دیکھیں بچوں، جو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ میلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے، تو ہم یہاں پر میلے کی کیا خصوصیت ہے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہندوستان کے دیہی سماج کی ایک اہم روایات ہے۔ میلہ کیا ہے؟ ہندوستان کے دیہی سماج کی ایک اہم روایت ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی تقریب ہے بلکہ یہ دیہاتوں کے لیے بازار کا کام انجام دیتے ہیں۔ میلہ کیا ہے؟ دیہاتوں کے لیے بازار کا کام انجام دیتے ہیں، جہاں زرعی پیداوار کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ پالتو جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، میلے فصل کی کٹائی کے موسم میں ایک تفریح گاہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے جانا میلے کی خصوصیات۔ تو بچوں، دوسری اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے سرکس۔ بچوں، آپ جہاں یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں سرکس میں کیا ہے؟ دیکھیے بچوں، بسا اوقات میلوں میں مختلف زبان، تہذیب اور صلاحیتوں والے لوگ سرکس اور دوسرے پروگراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سرکس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا ہے، لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مظاہرے بھی دراصل تہذیب کا اظہار ہے۔ کئی لوگ مقامی زبانوں میں رامائن اور مہابھارت پیش کرتے ہیں۔ کئی لوگ سدھے ہوئے جانوروں کے ذریعے کھیل کود اور کرتب دکھا کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، میلہ اور سرکس کیسا ہے؟ وہاں پر کئی مختلف سماج کے لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بسا اوقات میلوں میں مختلف زبان، تہذیب اور صلاحیتوں والے لوگ سرکس اور دوسرے پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مظاہرے بھی دراصل تہذیب کا ہی اظہار ہے۔ دیکھیں بچوں، جس کی جیسی تہذیب ہوتی ہے، جو جیسے سیکھے ہوئے لوگ رہتے ہیں، وہ سرکس میں اپنے فن کا، اپنے فنون کا کیا ہے، مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، سرگرمی دیکھتے ہیں۔ ذیل میں ہر سوال کے 4 متبادل درج ہیں، مناسب جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1، ہندوستان کی دیہی سماج کی اہم روایات ہے۔ دیکھیں بچوں، ایک سوال کے 4 جوابات آپ کو یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ تیوہار، عید، میلہ، ہولی۔ تو بچوں پہچانیے آپ۔ جب تک ہم میلہ کیا ہے؟ ویری گڈ، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہندوستان کی دیہی سماج کی اہم روایات کیا ہے؟ میلہ ہے، ویری گڈ جی۔ سوال نمبر 2، بچوں سرکس میں ہونے والے فنی مظاہرے بھی دراصل ڈیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بتائیے بچوں؟ ہم سب سے پہلے 4 جوابات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تہذیب کا اظہار، دولت کا اظہار، روایتی اظہار یا موسیقی کا اظہار۔ بتائیے بچوں، سرکس میں ہونے والے فنی مظاہرے بھی دراصل ڈیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بچوں؟ بتائیے، سوچئے۔ ویری گڈ، سرکس میں ہونے والے فنی مظاہرے بھی دراصل تہذیب کا اظہار کرتے ہیں، شاباش بچوں۔ اب دیکھیں گے ہم تضاد میں اتحاد۔ تضاد میں اتحاد، وہ لوگ جو ان میلوں میں شریک ہوتے ہیں مختلف زبان، رسوم اور تہذیبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میلوں میں لوگ جسمانی پاؤ بھاؤ سے بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ میلوں میں اکٹھا ہو کر جشن میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس تصویر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں میلوں میں یا جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ مختلف زبان، رسوم اور تہذیبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میلوں میں لوگ کیا ہے؟ جسمانی پاؤ بھاؤ سے بھی
مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ میلوں میں اکٹھا ہو کر جشن میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس تصویر میں مختلف زبان رسوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دستور کی اہم امید، دیکھیے بچوں اہم جملہ ہے یہ، اس کے ساتھ ساتھ دستور کی اہم امید تضاد میں اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح ان عام تہوارات اور رسوم میں انفرادی اختلافات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات انہیں سماجی زندگی کی ترغیبی عوامل قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا تہذیبی و ثقافتی روایات انسانی سماج میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمارے ملک کے تفریحات، یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمارے ملک کے ثقافتی تفریحات کو جھلکی تختیوں کے ذریعے، رقص کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرناٹک کی ثقافتی زندگی کا عکس دینے والی ایک جھلکی تصویر کرناٹک کے دیہی ماحول کو دکھلاتی ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں کرناٹک کی ثقافتی زندگی کا عکس دینے والی ایک جھلکی تصویر ہے، جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کرناٹک کا دیہی ماحول۔ بچوں، یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمارے ملک کے تفریحات میں ہم اور ایک جھلکی تختی کی تصویر یعنی راجستھان کے دیہی ماحول کی ثقافت کو دکھلاتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر۔ بچوں، یہ تصویر ہمیں راجستھان کے دیہی ماحول کی ثقافت کو دکھلا رہی ہے۔ اس طرح ہندوستان کی ہر ریاست کی تہذیب کے عمل کو جشن جمہوریہ کے اجلاس میں نعرے لگانے اور دکھلانے کا اہم مقصد ہماری ثقافتی تہذیب کے تفریحات کے اتحاد کو لایا جا سکے۔ زبان تہذیبی اظہار کی ایک اور مثال ہے۔ بچے جو کثیر لسانی سماجی ماحول میں نشو و نما پا رہے ہیں، وہ 2 یا 3 سے زیادہ زبانیں سیکھتے ہیں۔ یہ نہ صرف سیکھنے تک محدود رہتا ہے بلکہ اس زبان کی تہذیب میں بھی شامل رہتا ہے۔ کثیر التہذیب بچے جو اس کثیر التہذیب ماحول میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف سماجی گروہوں کے تہوارات اور رسوم رواج میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تہذیبی تضاد کا احترام کا موقع ہوتا ہے، جو ایک دوسرے تہذیب کے لیے احترام، امن اور ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ سوالات۔ بچوں، ہندوستان کی ہر ریاست کی تہذیب کے عمل کو جشن جمہوریہ کے اجلاس میں بتانے کا اہم مقصد کیا ہے بتائیے؟ ویری گڈ، ہماری ثقافتی تہذیب کے تفریحات کے اتحاد کو لایا جا سکے۔ ہندوستان کی ہر ریاست کی تہذیب کو جشن جمہوریہ کے اجلاس میں بتانے کا اہم مقصد کیا ہے؟ ہماری ثقافتی تہذیب کے تفریحات کے اتحاد کو لایا جا سکے۔ بچوں، تہذیبی اظہار کی اہم مثال کیا ہے بتائیے؟ تہذیبی اظہار کی اہم مثال کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ تہذیبی اظہار کی اہم مثال کیا ہے؟ زبان۔ زبان سے ہی کیا ہے، ہم اپنی تہذیب کا اظہار کر سکتے ہیں۔ زبان ہی ہماری تہذیب کے اظہار کے لیے ایک بہترین آلۂ کار ہے۔ تو بچوں، میں بتاتی ہوں آپ کو گھر کے لیے کام۔ پہلا سوال، بچوں میلے کی خصوصیات لکھیے۔ دوسرا سوال، تہذیب اور سماج ایک سکے کے 2 رخ ہیں، کیسے بتانا ہے۔ تو بچوں، آج ہم سبق تہذیب کی دوسری نشست مکمل کیے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں نے اس تہذیب کے سبق کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھا۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنے کلاس کی اختتام کرتی ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔